بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت اور خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ آپ نہایت حسین اور جمیل ہوں گے، قد مبارک درمیانہ اور جسم ہلکا پھلکا ہوگا، چہرہ روشن ستارے کی طرح چمکدار اور سرخ مائل ہوگا، دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، پیشانی مبارک کشادہ اور ناک بلندی مائل ہوگی، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، یعنی بغیر سرما لگائے بھی ایسے معلوم ہوگا جیسے سرما لگا رکھا ہو، سامنے والے دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے، داڑھی مبارک گھنی ہوگی اور سر کی زلفیں کندھوں کو چھو رہی ہوں۔ آخر زمانہ میں ایک خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام مہدی اس خیال سے کہ لوگ کہیں مجھے نہ اپنا امام اور خلیفہ بنا لیں، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ وہاں کچھ لوگ انہیں پہچان کر کہ یہی امام مہدی ہیں، ان کو مجبور کر کے بیت اللہ شریف کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جبکہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 40 برس ہوگی۔ پھر بعد میں ملک شام کے اولیاء و ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان سے بیعت کریں گی، اور مختلف اطراف و ممالک کے علماء بھی امام مہدی کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، جس میں ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، عشاء کا وقت ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مقام ابراہیم کے پاس آئیں گی، 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر ان کے لیے ممبر لایا جائے گا، اس پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں میں با آواز بلند یہ تقریر کریں گے: اے لوگو، اللہ کو یاد رکھو اور اس بات کو کہ تم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ حجت پوری کر چکا ہے، اس نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی اور تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند رہو۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو زندہ کیا ہے انہیں زندہ کرو، اور جن چیزوں کو مٹایا ہے اور ختم کیا ہے تم بھی انہیں ترک کر دو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون مددگار بن جاؤ۔ دنیا کے نیست و نابود ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ ہمیں اپنے رخصت ہونے کی اطلاع دے رہی ہے۔ میں تمہیں اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہوں، اور کتاب اللہ پر عمل کرنے، باطل کو مٹانے اور سنت کو زندہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ناظرین، ابتدا میں جو لوگ آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ اگرچہ مختلف علاقوں سے جمع ہوئے ہوں گے، تاہم وہ کچھ زیادہ افراد نہیں ہوں، بلکہ ان کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی غزوہ بدر کے مسلمانوں کی تھی، یعنی تقریباً 313۔ یہ لوگ رات کے عبادت گزار اور دن کے شاہ سوار ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ان خوش قسمت حمایتوں کی تعداد بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ معظمہ میں ہی ہوں گے کہ ملک شام سے ایک فوج ان سے جنگ کے لیے روانہ ہو۔ وہ فوج ابھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیدا پر پہنچی ہوگی کہ اسے دھنسا دیا جائے۔ پھر شام کا ایک قریشی شخص اٹھے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، وہ لشکر شکست کھائے گا اور امام مہدی اس پر غالب آئیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی تقریباً مسلسل جہاد میں مصروف رہیں گے، چنانچہ حلب کے قریب مقام پر روم کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے۔ اس پر امام مہدی ان رومیوں سے جہاد کے لیے لشکر کشی کریں گے، اور ان کے ساتھ خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سارے مسلمان درجہ شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ ان خوش بخت شہیدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء فرمایا ہے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ جو ان رومیوں کا بڑا شہر ہوگا کو فتح کر کے اس میں داخل ہو جائے گی۔ ناظرین، فتح قسطنطنیہ کے بعد جبکہ وہ مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے،
اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا رکھی ہوں گی کہ شیطان آواز دے گا کہ پیچھے تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہو، اور جب یہ مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو اس وقت واقعی دجال نکل آیا ہوگا۔ مسلمان ملک شام میں داخل ہو کر بیت المقدس پہنچیں گے، اور وہ بدبخت بھی زمین کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا ہوا وہیں ملک شام میں پہنچ چکا ہوگا۔ مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے کہ جب مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے کہ اچانک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام آپ کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، تقدم فصل فإنها لك قیمت، آپ بھی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے کیونکہ یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے، اس وقت میں امامت نہیں کراؤں گا، تم میں سے بعض لوگوں پر امیر اور امام ہیں، لہذا تم بھی نماز پڑھا سکتے ہو، اس لیے تم ہی پڑھاؤ۔ اللہ نے امامت کی یہ عزت اس امت کو بخشی، الحمدللہ۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر امام مہدی آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا، اس کی پرلی جانب دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور پھر وہ بھاگنے لگے گا۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، میری ایک ضرب تیرے اوپر مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ پھر بیت المقدس کے مشرقی دروازے کے پاس جا کر اس کو نیزے سے قتل کر دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے پر لگا ہوا اس کا خون برسر عام سب لوگوں کو دکھائیں گے، اور یہودیوں کو کھلی شکست ہو اور ایک ایک یہودی قتل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم فرمانے کی بنا پر یہ نماز یعنی فجر کی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کیا کریں گے، بلکہ امام مہدی اس نماز کے بعد تمام امور کا نظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ چنانچہ پھر نمازوں کی امامت سمیت دیگر امور کا انتظام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان دینی خدمات میں ان کا تعاون کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، جبکہ آپ سلام اللہ علیہ ورضوانہ علیہ کی خلافت 7 برس رہے اور ظہور 40 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ اس طرح آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہ 49 سال کی عمر پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس پہنچ کر اپنی طبی موت سے انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور دیگر مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد وہیں بیت المقدس میں آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہ کو دفن کر دیا جائے گا۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی برس باحیات رہیں گے، ایک عادلانہ اور منصفانہ حکومت قائم کر دیں گے، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نظام کو چلائیں گے، اور اپنے نزول کے 40 برس بعد انتقال فرما جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔